آج کا طالب علم جو ہے وہ ٹیسٹ اس لیے دور ہو گیا ہے کہ اساتذہ ٹیکسٹ نہ پڑھاتے ہیں، نہ ان ان کو ٹیسٹ کی طرف متوجہ کرتے ہیں. سوال یہ کہ آپ ٹیسٹ نہیں پڑھائیں گے، آپ کو وقت دینا ہوگا کلاس میں. اور نوٹ کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بھی سلیکٹو پڑھتے ہیں. نہیں دیکھیے، جتنے تجربات ہوئے ہیں اردو شاعری میں، اگر وہ روایتی شاعری سے الگ ہیں تو ان کو فنا ہونا ہے. روایت سے رشتہ قائم رکھیے. یعنی کلاسیکل شاعری ہی اصل ہے، میراث ہے، میراث ہے. اساس ہے. نہیں، ترکیب اردو تحریک جو ہے ایک کامیاب تحریک تھی. اس میں پرپنڈا والے لوگ بھی تھے، لیکن آج ان کو کوئی یاد نہیں رکھتا ہے. لیکن آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ ترقی پسندی کی دین ہے سردار جعفری، فیض ہیں، فراز ہیں، طاہر ہیں. یہ سب فکشن میں جو بڑے نام آئے سب ترقی پسندی جدیدیت کی جو تحریک تھی، اور جس کے فروغ میں بڑا حصہ لیا فاروقی صاحب نے. شفو نکالا. لیکن وہ خود دیکھیے ان کو پناہ کہاں ملی جب تفہیم غالب لکھنے لگے، جب انہوں نے جب کئی چاند تھے سر آسماں جیسی کلاسک انہوں نے ناول لکھا. پھر بھی یہ ان کا میر تقی میر کے کلام کی جو تشریح لکھی ہے، شعر شورانگیز. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی اہم اور بہت معتبر شخصیت موجود ہیں. یہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاہد اختر صاحب، جنہوں نے نہ جانے کتنے ذہنوں کی آبیاری کی، جن کے طلباء و طالبات کی ایک بڑی تعداد ضلع ہگلی اور 26 پرگنہ میں موجود ہے. اور ایک لمبے عرصے تک انہوں نے ہگلی محسن کالج میں صدر شعبہ اردو کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، اور یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ اس کالج کو اردو ایم.اے کی منظوری ملی، اور پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے بھی کوشش کر کے اسے بھی منظور کرا لیا. اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پی ایچ ڈی میں نے سر کے انڈر میں کی. یہ میرے بھی استاد ہیں، اور انہوں نے تیلنی پاڑا کی سرزمین میں اپنی آنکھیں کھولی، اور وہاں انہوں نے علم کی شمع روشن کی. اور ان کے کارنامے بہت سارے ہیں جو ہم لوگ ابھی گفتگو کے دوران وہ باتیں کریں گے اور وہ آپ کے سامنے آئیں گے. تو آئیے آج کی اس پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم لوگ سر کے بارے میں ایک مختصر سا انٹروڈکٹری ویڈیو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے. تو یہ تھا ایک انٹروڈکٹری ویڈیو، اور اب ہم لوگ سر سے باتیں کریں گے. تو سر، آپ کا اردو دوست پوڈ کاسٹ کے اس ایپیسوڈ میں استقبال ہے. سر، آپ سے میرا جو پہلا سوال آج کا ہے کہ آپ کے دور کے جو اساتذہ کرام تھے، جو آپ کے استاد تھے، ان کے بارے میں کچھ بتائیں کہ وہ کیسے تھے اور آج کے اساتذہ سے کتنے مختلف تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال ہی آپ نے میرے محترم اساتذہ کے تعلق سے کیا ہے. کیا بتاؤں کہ میں آج جو بھی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی دین ہے. جی. میرے پرائمری کے جو اساتذہ تھے، انہوں نے جس محنت اور محبت سے پڑھائی، مجھے درس دیا. پھر ہائی اسکول میں گیا، گاؤلیا میں ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ ہوا. وہاں جو اساتذہ ملے بھی کافی محنتی تھے، پیار کرنے والے تھے. پٹائی بھی کرتے بہت ہوتی تھی. جو لڑکے بدماشی کرتے تھے ان کی پٹائی بھی ہوتی تھی. اس زمانے میں تو یہ ہوا. اور یہ پرائمری میں تو بہت زیادہ پٹائی ہوتی تھی. خاص طور سے ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب، ہمارے
جو بعد میں ہیڈ ماسٹر ہوئے ماسٹر طاہر حسین صاحب، وہ تو مرکھنڈا کے نام سے مشہور تھے. مولوی محمد یاسین صاحب تھے جو امامت بھی کرتے ہیں کہ مسجد کے. وہ بہت موٹی چھڑی لے کے آتے تھے اور پیٹ بھی دیتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو خوف تھا اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ کو بہت ساری چیزیں جو اس زمانے میں ازبر ہو گئیں وہ ہمیشہ لیا ہو گئی تاحیات. جی. پھر میں آخر میں کچھ حالات ایسے ہوئے ہمارے یہاں، فسادات ہو گئے 69 میں، اور اسکول فن کے امتحان نہیں دے سکے ہم لوگ. کچھ پرچے خراب ہو گئے ہم لوگ کے، چھوٹ گئے. ہم لوگ 5 تھے 13ویں پڑھ کے. تو ہم لوگوں نے اور ان لوگوں نے تو پھر کمپارٹمنٹل پسند کیا، لیکن میں نے کمپارٹمنٹل کے داغ کے ساتھ کنٹینیو کرنا مناسب نہیں سمجھا، لہٰذا میں یہاں چلا آیا. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں وہاں کلاس 9-10 میں نے سائنس آپٹ کیا تھا. میں سائنس اسٹوڈنٹ تھا. یہاں آیا تو سائنس میں داخلے کی امید تھی، لے کے یہاں کا مطلب حمایت العلوا ہائی اسکول. جی. حمایت العلوا ہائر سیکنڈری. اس زمانے میں تو 11 کلاس ہی ہائر سیکنڈری ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں 11 کلاس. جی. تو میں یہاں آیا کلاس 10 میں داخلہ کے لیے، اور کوئی امید تھی کہ میں داخلہ ہو جائے گا سائنس کا، اس لیے کہ میرے ساتھ وہی درشی گئے تھے جو ہیڈ ماسٹر کے بہت قریب تھے، وہاں کے استاد بھی تھے. لیکن ہوا یہ کہ میرے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ میں آیا اور وہی درشی صاحب سے جو گفتگو ہوئی اس میں نے ان کی ایک 5-6 سال پرانی غزل پوری سنا دی. واہ. تو انہوں نے کہا کہ ارے تم شاعری چچے رہتے ہو. ہم نے کہا کہ بہت شعر کہتے بولے نہیں سر شعر نہیں کہتا، پڑھتا بہت. اور پھر میں نے اپنے مطالعے کی ساری باتیں جو ادبی چیزوں کا مطالعہ کیا تھا میں نے رکھ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے میرے بھائی جان کو، بڑے بھائی جان کو فون کیا، ایک چٹھی لکھی اور کہا کسی زندگی مت خراب کیجیے، یہ سائنس میں یا آرٹس میں داخل. لہٰذا مجھے میرا داخلہ آرٹس میں ہوا اور میں آرٹس سے اسٹوڈنٹ ہو گیا. یہاں بھی جو اساتذہ ملے ان میں سب کی توجہ میری طرف رہے. اس میں مشرا جی تھے انگریزی کے، اور دوسرے اساتذہ تھے بائی لنگویل تھا، یہ ہندی اردو. سب نے بہت محبت دی، محبت سے پڑھایا. ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ جو ہے اس میں دلچسپی پیدا ہوئی میری، اور میں نے امتحان فرسٹ کلاس فرسٹ ڈویژن تو نہیں ہوا لیکن گڈ سیکنڈ ڈویژن سے میں کامیاب ہو گیا. مولانا آزاد کالج میں گیا، وہاں جو اساتذہ ملے ان میں شاہ مقبول احمد صاحب تھے، اعزاز ول صاحب تھے، شاہ مقبول صاحب، مقبول احمد صاحب، اعزاز ول صاحب. مولانا آزاد کالج میں آپ گئے تو وہاں جو اساتذہ ملے ان میں سب سے اہم یا سب سے یادگار شخصیت کس کی تھی؟ شاہ مقبول احمد. نہیں دیکھیے وہ تو صدر شعبت ہے، لیکن سارے اساتذہ بہت محنت اور لگن سے پڑھاتے تھے. شاہ مقبول احمد صاحب، جاوید نہاد صاحب، جاوید نہاد صاحب، شاہ مقبول احمد، نصر غزالی صاحب، فخر الدین احمد صدیقی اثر، یہ سارے اساتذہ. پھر ستار شاہدی بعد میں گئے، ستار شاہدی، یہ سارے اساتذہ جو ہیں. یونیورسٹی میں گیا تو وہاں عبدالروف صاحب ملے، اچھا روف صاحب. جی. ظفر غانی صاحب ملے. اور میرے 2 پرانے اساتذہ جو ہیں شاہ مقبول صاحب اور جاوید نہاد صاحب، وہاں گیسٹ لیکچر کے حیثیت جاتے تھے ہفتے میں 1 دن کر کے. اس طرح میری تشریفی ہوتی رہی. دیکھیے کل کے اساتذہ اور آج کے اساتذہ کا فرق یہ ہو گیا ہے کہ کل کے اساتذہ درس کو، تدریس کو اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے. جی. آج کا اساتذہ کی ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کو نوکری سمجھتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. جی. یہ فرق آپ نے فرق پوچھا تھا. ہاں یہ تو یہ بہت فرق بنیادی بات ہے. اب اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال کہ خاص طور سے اردو ادب کے وہ کون سے استاد تھے جنہوں نے آپ پر اپنا نقش چھوڑا، جن کو آپ نے اپنا آئیڈیل بنایا اردو ادب سے ریلیٹڈ؟ دیکھیے آئیڈیل کا جہاں تک تعلق ہے تو ادب میں پیروی کا جہاں تک سوال ہے تو ایسا میں نے ڈفرینٹ پھر میرے آئیڈیلس ہو جائیں گے. لیکن 2 ایسے اساتذہ ملے جن کو میں زندگی کا آئیڈیل بنا دیا میں نے. اچھا. جی. ایک شاہ مقبول احمد صاحب، دوسرے عبدالروف صاحب.
جی یہ دونوں بہت اہم ہاں، شخصیت. اس لیے کہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ دونوں پڑھنا لکھنا اور پڑھانا جانتے تھے، دنیا داری ان کو نہیں آتی تھی، اور یہ بہت بڑا معاملہ تھا، اور جس بات نے مجھے متاثر کیا، اور میں نے اپنی زندگی میں اس آئیڈیل بنایا ان لوگوں کو. میں نے کوشش کی کہ میں، حالانکہ میں بالکل بکھرا ہوا آدمی تھا، سماج میں گھسا ہوا تھا، میں ایک بائیں سیاست میں بھی تھا، لیکن جب لکھنے پڑھنے کا معاملہ، درس کا معاملہ ہوتا تھا تو میں ان کو فالو کرتا تھا. آپ کی پہلی تحریر کب اور کہاں شائع ہوئی؟ کس رسالے میں یا کس اخبار میں؟ میری پہلی تحریر جو ہے وہ ادبی سوسائٹی ہائی مدرسہ، جو اس تو ہائی نہیں تھا، وہ جونیئر مدرسہ تھا، کہ مجلہ میں شائع ہوئی. تو اس وقت آپ ٹیچر تھے وہاں؟ میں ٹیچر نہیں تھا، میں خود اسٹوڈنٹ تھا. اچھا، وہاں آپ پڑھتے تھے؟ نہیں، میں وہاں پڑھتا بھی نہیں تھا. اچھا. وہاں میں نے وہ مضمون لکھا، میں بی اے کا بھی نہیں، 10 یا 11 کا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا جی. میں نے بھیجا اور شاعر مجموع ہوا. اور حالانکہ انہوں نے یہ کیا کہ سابق متعلم، جبکہ میں سابق متعلم نہیں تھا وہاں کا، لیکن مجبوری رہی ہوئی ٹیکنیکل مضمون شائع کرنے کے لیے. ہاں ظاہر ہے کہ ایک اسکول کے مجلے میں ہاں، وہ تو ہے. تو وہ کیا تھا؟ وہ مضمون تھا یا ایک مجموعہ افسانہ؟ تھا. مضمون. آپ کے دوستوں میں سب سے شریر دوست کون؟ کوئی اہم واقعہ جو آپ کو یاد ہو آج تک؟ نہیں، میرے دوستوں میں تو اکثر شریف تھے، میں خود بھی شریف تھا بچپن میں، شرارت اچھا. کرتا تھا، شرارتیں کرتا تھا. لیکن اس وقت ایک تہذیب کا معاملہ تھا نا، تو تہذیب ادارے سے باہر نہیں نکلتا تھا. ابھی شریر ہونا مطلب کہ وہ آپ کے میں نے باہر ہونا، جامع سے باہر ہونا. تو بہرحال میرے 3 دوست ایسے رہے ہیں جی. جو میں نے وہ باتوں سے باتیں پیدا کرنے کا فن جانتے تھے، ہے نا. اچھا جی. اور تینوں جو ہیں یاد ہمیشہ رہیں گے. ایک میرا پڑوسی تھا، محمد سلام صاحب تھا، وہ تو باتیں اس طرح کرتے تھا جیسے میں اکثر اشعار سناتا تھا. اچھا، باتوں میں اشعار. ہاں، وہی بات ہو رہی ہے، فون ایک شعر جڑ دیا. ایک دن اس نے پوچھا کہ اچھا شاعر بتاؤ تم کتنے شعر یاد ہوں گے؟ ہم نے کہا 150. تو کہا کہ 98 نمبر شعر سناؤ. اچھا. 98 نمبر شعر سناؤ. تو ہم نے کہا ترتیب کے ساتھ تھوڑی یاد ہے، 1 9 3 4. تو اس طرح پھر ایک مرتبہ نماز ہم لوگ پڑھ رہے تھے، وہ امام صاحب غیر حاضر تھے، مؤذن صاحب نماز پڑھا رہے تھے. وہ دیر سے پہنچا اور بغل میں میرے کھڑا ہوا، اور اس نے کہا اقتداء بحاظ المؤذن، ہے نا. اور سب ہم لوگ ہنسنے لگے، نماز ہم نے چھوڑ دی. تو اس طرح کی باتیں کرتا تھا. دوسرا شریر جو ہمارا دوست ہوا وہ مسعود عالم عابدی، مناجات کوڑی میں. کیا نام تھا؟ مسعود عالم عابدی. وہ بلا کا ذہین بھی تھا، اور غضب کی باتیں اونچی ہوتی تھیں. آپ کوئی بھی شعر سنائیے، میر کا، غالب کا، اقبال کا. میں نے یہ ذہانت کا معاملہ تھا، اور فن پر اس کی دسترس کا معاملہ یہ تھا کہ فن پیروڈی کہہ دیتا تھا. واہ، یعنی خود بھی بہت اچھے شاعر تھے ہاں، اس کا مطلب. اور وہ پیروڈی میں ہوتی تھی، اس میں بس شرارت کا پہلو یہ ہوتا تھا کہ وہ فوش ہوتی تھی، اچھا. ہے نا. تو اور تیسرا میرا دوست وہ خالص امتیاز جی. خلیش امتیاز. ہاں، یہ تو شرارت کی حدیں پار کرتا تھا. جی خلیش. میں نے اس کی شرارتوں کی وجہ سے مجھے 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ یونیورسٹی کے زمانے میں کہ 2 مرتبہ میں اگر معافی میں نہیں مانگتا اسی طرف سے تو اس کی پٹائی ہو جاتی. لیکن یہ تھا بدماش شرارت کرتا تھا. اور دوستوں میں تو بعض اوقات ایسا کرتا تھا کہ ایک دوست کی شادی ہوئی، اس نے شادی کی وہ شب روز کی کمنٹری شروع کر دی، لائیو کمنٹری. ارے اس سے پہلے کہ وہ اختتام تک پہنچتا، میرا دوسرا ساتھی جو ہے اس نے جوتا اٹھا دیا اور یہ باہر کھڑا ہوا. اس طرح کی باتیں کرتا تھا وہ. یہاں تک کہ جب وہ مرض الموت میں گرفتار تھا، ایک مرتبہ اس کی حالت بہت خراب تھی، اور کس طرح بچ گیا تھا. اللہ نے حیات دی تھی، بچ گیا.
وہاں قلعہ پر مسجد کے امام صاحب آئے، کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کی دعائیں کام آ گئی ہیں، ہے نا. انہوں نے کہا نہیں امام صاحب آپ لوگوں کی دعاؤں نے کام اثر نہیں کی دکھایا ہے، اثر تو میرے ان مہاجروں نے دیکھا، ان کی دعاؤں نے ایسے کیا ہے جن کے پیسے جن کے باقی پیسے ہیں. باقی ہیں میرے پاس. صحیح بات ہے. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی شاعری کی کوشش کی، شعر کہنے کی کوشش کی، یا صرف نثر تک ہی محدود رہے؟ اور اگر کوشش کی تو اس کا انجام کیا ہوا؟ نثر تو میں لکھتا ہی تھا جی ماشاء جی. اللہ. تو یہاں تک کہ میں الیون کا اسٹوڈنٹ تھا یہاں، اور یہ گانا پر میرا شائع ہوا، یہ گانا چنگیزی پر اچھا. آبشار کے شام کے ایڈیشن میں. اس میں ایک ادبی کالم جو ہے فکس تھا ہوتا تھا، اور اس سے جب بڑی خراب بات یہ ہو گئی کہ ایک ادبی مباحثہ چل رہا تھا، مجھے کیا خبر، میں نے ایک مضمون لکھ دیا، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبا دیکھ. استاد محترم وہی درشی نے مجھے بہت ڈانٹا کہ شاہد تمہیں خبر ہے وہاں کن لوگوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، دو گروپ ہیں ان کے درمیان لڑائی ہے، تو تم خود پڑھے نہ تم کو کھا جائیں گے وہ لوگ. ہم نے کہا کہ ہم نے کیسا کیا جرم کر دیا؟ کیا کہہ رہے وہ بدماشوں کی ٹولی ہے، سب بڑے بڑے لوگ ہیں، سب اہل قلم ہیں، اہل دانش ہیں، اچھا. لیکن ٹولی بنا کے اور آپ لڑ رہے ہیں، آپ تم اس میں خود پڑھے یہ جانے بغیر کہ وہ کون کس ٹولی میں کون ہے. جس ٹولی کے خلاف تم نے لکھا ہے وہ کل کے ہونے والے تمہارے اساتذہ ہیں. انہیں کہ اللہ رحم کرے. خیر یہ کہ معاملہ تھا، تو حوصلے بڑھتے رہے، لکھتا رہا میں. لیکن شاعری جو ہے میں کرتا تھا، ہے نا. اچھا. ہاں غزلیں کہتا تھا، اور میں نے مشاعروں میں شرکت کی، نظمیں کہتا تھا میں. 1971 میں نہیں 72 میں 25ویں سالگرہ تھی آزادی کی، جی. اس میں اسلامک لائبریری کا ممبر تھا، میں نے سیکریٹری ہو گیا تھا. میرے صدر عبداللہ صاحب نے فرمائش کی کہ بھائی آپ کو مشاعرے میں شرکت کرنی ہے، نظم سنانی ہے یہ کچھ کوئی کلام سنانا ہے. میں نے کہا کہ کیا گچٹ ہے، لیکن پھر میں نے ایک نظم لکھی، آزادی کی دیوی کو بہار. اور وہ نظم جو ہے حاصل مشاعرہ ہو گئی، تو حوصلہ بڑھتا رہا. تو پھر شاعری چھوڑ کیوں دی؟ پھر میں نے میری نظمیں شائع ہوئیں. وہ لینن جب یہ کمیونسٹ نظام کا جب خاتمہ ہوا روس میں، اس پر میری ایک طویل آزاد نظم آئی تھی، اور میرے استاد افضل صاحب آزاد ان کا وہ شعر کا شعری سا دیکھتے تھے، انہوں نے شائع کیا، اس کا اہتمام کے ساتھ شائع کیا. یہ بڑے بڑے حوصلے کی بات تھی میرے لیے. تو کئی نظمیں شائع ہوئی میری. اور نظموں کے تعلق سے تو یہ ہے کہ میں لکھتا رہا، چھپتے نظمیں چھپتی بھی رہی. کسی بڑے رسالے میں نہیں چھپی، لیکن اخبار میں تو اخبارات میں چھپتی رہی. تو لیکن پھر شاعری ایک جا کر کے اپنی کتابی صورت میں نکالنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، پھر میری کوئی چیز سلامت نہیں رہی کبھی. میں نے شاعری کے نمونے نہیں ملتے ہیں مجھے. میں نے افسانے لکھے، میں نے ایک افسانہ لکھا جب میں 11 میں تھا، یہاں دکھایا استاد کو، وہی درشی آپ سر ایک افسانہ لکھا. کیا کہہ رہے افسانہ تو اچھا ہے، اور کیا ہے وہ سب فالتو چیز میں جا رہا ہے یار، نسل کا میدان خالی ہے، نسل لکھو. تو یہ سلسلہ رہا. تو شاعری میں نے چھوڑی نہیں، بس چھوڑ. اچھا. کبھی کبھی شعر میں نے مذاکر میں کوئی غزل کہہ دی، جیسے یہ کہ ایک بار رونق نہیں صاحب کو چھیڑنے کے لیے میں نے ایک غزل لکھی. ان کا ایک شعر بہت مشہور ہو، اچھا شعر ہے.
سمندر آ تجھے توقیر بخشوں، میرے اندر سمندر نہیں کیا ہے، پہلا مصرع میں تھوڑا بول رہا ہوں، میرے اندر سمندر بولتا ہے نا، شامی صاحب نہ جی ندی آ میں تجھے توقیر بخشوں، میرے اندر سمندر بولتا ہے۔ میں بہت نے جو غزل لکھی اس کا شعر تھا، میں نے ان کو سنایا تو غصہ ہوا، لیکن تعریف بھی کہا کہ تعریف اچھا شعر ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی جان ایک شعر آپ کی نظر ہے، تو کہا کہ سناؤ، تو میں نے کہا کہ ندی نالے ہی اب تو بولتے ہیں، کہاں کوئی سمندر بولتا ہے، ندی نالے ہی اب تو بولتے ہیں، کہاں کوئی سمندر بولتا ہے۔ بہت خوش ہوئے، لیکن پہلے ڈانٹا کہ میرے اچھا ہونے کا نہیں، آپ کا شعر تو بہت اونچا ہے۔ بہت اچھا شعر ہوا جی۔ تو اس طرح سے نہیں تو آپ کو شاعری کرنی چاہیے تھی۔ ایک کالج کے ایک اسٹوڈنٹ اور ایک پروفیسر کے درمیان رشتہ دوستی کا ہونا چاہیے یا فاصلہ رکھنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بالکل دوستانہ رویہ رکھنا چاہیے اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ گھل مل کر رہنا چاہیے ان کو، تاکہ وہ پوچھنے میں یا ڈسکس کرنے میں جھجک نہ محسوس کریں۔ اور کچھ اساتذہ ایسے ہیں جو بہت لیے رہتے ہیں، تو آپ ان میں سے کون سا رویہ صحیح سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے بین بین رہنا چاہیے، فاصلہ بھی ایک حد تک ہو، قربت بھی ایک حد تک ہو، اس لیے کہ اگر آپ دوست بنانے گے تو چونکہ تہذیبی قدریں جو ہیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، تو جی دوست بنائیں گے تو پھر ڈر ہے کہ بدتمیزی شروع ہو جائے گی آپ کے ساتھ، یہ تو ہوتا ہے ہے نا، جی۔ اور فاصلہ زیادہ رکھیں گے پھر آپ سے کچھ سیکھ نہیں پائیں گے۔ ہاں یہی ہوتا ہے کہ تو وہ پھر میرا جو معاملہ رہا، اسٹوڈنٹ ڈرتے ہیں، کچھ پوچھ نہیں پاتے ہیں۔ میرا معاملہ یہ رہا کہ میں اسکول میں جب تھا، میں 4 سال اسکول میں بھی رہا جی معلوم ہے جی شروع میں، ہاں۔ تو لڑکے مجھ سے ڈرتے تھے، لیکن میں نے ان کو اتنا یہ کر دیا تھا کہ یہ ڈر اس لیے تھا کہ وہ ناکہ نہیں کریں، اور میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی سبق کی یاد نہیں کرنے پر کچھ میں نے دیا، ٹاسک دیا اور انہوں نے نہیں کیا تو اس کے لیے مارا نہیں، لیکن بدتمیزی پر میں مارتا، بدتمیزی پر میں مار دیتا تھا۔ تو ہوتا یہ ہوا یہ کہ سارے لڑکے اس وقت کے آج بھی سب، میں نے ان کے بچوں کو بعد کے بچوں کو پڑھایا میں نے، تو وہ جو ہے اس طرح سے ادب احترام سب کچھ ہے، اور آج بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ان کا وہ میرے پاس چلے آتے ہیں۔ جی جی جی۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی ٹیچنگ لائف میں کلاس روم کا کوئی ایسا واقعہ جسے آپ بھول نہیں سکتے، جو آپ کے ذہن پر نقش ہو گیا؟ میں نے کیسا منفی یا مثبت؟ دونوں ہی ہو سکتے ہیں، آپ کچھ۔ نہیں، جیسے میں نے بتایا کہ میں نے کلاس میں معاملہ یہ تھا کہ ایک ڈسٹینس رہتا تھا، تو اسی وجہ سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ، لیکن بعض لڑکوں کی خاموشی میں نے ان کا درد سمجھا تو میں نے ان کی مدد کی۔ بعض کے اشعاروں میں نے
دیکھا کہ ایک دوسرے سے اشارے جو کر رہے ہیں وہ غلط اشارے ہیں، تو پھر ان کو اکیلے میں ان کو ڈانٹ پلائی. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی ایسا یہ کیا، کوئی ایسا واقعہ ایسا نظر نہیں آتا ہے. کیا یہ بات سچ ہے کہ اردو کے شعبوں میں، یونیورسٹیز اور کالجز کے جو اردو کے شعبے ہیں، ان میں عشق و محبت کے قصے زیادہ پروان چڑھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، میں نہیں مانتا. ایسا نہیں اس ہے؟ لیے کہ میں جس کالج میں رہا 27 سال تک، اور اس سے پہلے 4 سال دارجلنگ گورنمنٹ کالج میں. دارجلنگ کا معاملہ تو اور یہ تھا، کھلا معاملہ. تو یہ ہر شعبے کا معاملہ ہے، کہیں ہوا تو کہیں نہیں. کہیں بس گزاری کا معاملہ ہے، ٹائم پاس جس کو کہتے ہیں، اچھا. ہے نا. اور کہیں واقعی عشق ہوا. تو میرے شعبے میں بھی عشق کے چرچے کچھ میں نے ہوئے، اور انہوں نے بالکل بعد میں پختگی اختیار کر لی، میاں بیوی ہو گئے لوگ. تو یہ اچھا لگا. لیکن ایک لڑکا مجھے یاد رہے گا. ہاں، ایک آپ نے واقعہ کرتے، ایک واقعہ تو بڑی خراب واقعہ تھا. وہ یہ کہ ایک لڑکا جو ہے، اس کو میں نے 2 مرتبہ غلط حرکت کرتے ہوئے اپنے ساتھی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تھا. اس کو نے اکیلے میں اس لڑکی کو صرف یہ کہا کہ تم کل سے اس کے پاس نہیں بیٹھنا. اور اس لڑکے کے ساتھ میں نے ایک غلط حرکت یہ کی جو مجھے نہیں بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے کی. وہ اس لیے کرنی پڑی وہ حرکت کہ میں سمجھتا ہوں کہ ماحول اور خراب ہو جاتا ہے. اس کو میں نے ایم اے میں داخلہ نہیں دینے دیا. پھر بعد میں ایم اے کیا اس نے کہیں دوسری جگہ، لیکن اس کو میں نے اپنے ایم اے میں داخلہ نہیں دیا. کیا آج کا جو طالب علم ہے وہ کتاب سے دور ہو گیا ہے؟ کیا وہ ٹیکسٹ کو پڑھنا نہیں چاہتا ہے؟ صحیح ہے. آج کا طالب علم جو ہے وہ ٹیکسٹ اس لیے دور ہو گیا ہے کہ اساتذہ ٹیکسٹ نہ پڑھاتے ہیں، نہ ان کو ٹیسٹ کی طرف متوجہ کرتے ہیں. سوال یہ کہ آپ ٹیسٹ نہیں پڑھائیں گے، آپ کو وقت دینا ہوگا کلاس میں. نوٹس پر ہی گزارا ان کا ہاں، تو ہوتا ہے. نوٹس جو ہے، اور نوٹ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک نوٹ دے دیا تو سرکولیٹ کرتا ہے وہ. ہاں. پھر کون آ گیا آپ کے یہاں؟ ایسے میں بعض اساتذہ ہیں جو بچوں کو باندھ کے رکھتے ہیں، کلاس کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن وہ ایسے اساتذہ کی تعداد جو ہے وہ گنتی کے ہیں. تو ٹیسٹ دوری ہم نے بنائی، اساتذہ نے بنائی. ہم نے اپنے جوان تعلیم میں نوٹس نہیں پڑھے، انہوں نے ٹیسٹ پڑھے. لیکن آج تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. نہیں وہ سب صرف نوٹس کی بہت ساری نہیں، کتابیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں. نوٹس کی کتابوں کا اچھا مارکیٹ ہے. ہاں، ہے نا. اور وہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں، بس ہو پڑھ گیا. لیتے نہیں، اس کے بعد بھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی سلیکٹو پڑھتے ہیں. ہاں، اس میں بھی سلیکٹو. ہاں، جی، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے. وہ بالکل 10 ایئرس کو یا جو سوالات ہوتے ہیں ہاں، جی جی. ان کے آسان جواب فراہم کر دیے جاتے ہیں. پھر ان پر تر رہی ہے کہ ایک لاسٹ ٹائم سجیشن دیا جاتا ہے. لاسٹ ٹائم سجیشن کہاں کو پڑے گا لگا. ہاں، کیوں پڑھے گا، بات تو صحیح ہے. اچھا، یہ تو ہے. آج کے دور میں
प्रोफेसर बनने के लिए आज के दौर में, आपके दौर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज के दौर में प्रोफेसर बनने के लिए क्या सिर्फ डिग्री की ज़रूरत है या कुछ और भी? देखिए, मैं वो मेरे दौर में भी एक दो किस्से सुनाए गए थे, मेरे ज़्यादा के दौर के, अच्छा। कि फलां साहब की तकरीर जो है फलां साहब के ज़रिए हो गई। ये मैनिपुलेशन जो है आज भी है, और शायद, और अब चूँकि मैंने क्या बताया, ज़माना ख़राब हो गया है, तो इसी को बहुत ये समझते हैं। अब तो कुछ ये है ना, क्राइटेरिया है, नेट है, ये है, वो है, आपने पास कर लिया। अच्छा, नेट क्या है कि सवालात हैं दुनिया भर के, और नेट की भी किताबें हैं, हाँ, किताबें पढ़िए, याद कर लीजिए। अगर आपकी याददाश्त अच्छी है, ये निकल चीज़ जाएंगे। लाइए नंबर। और वहाँ पहुँच गए, वहाँ गए, अगर किसी से लिंक हो गया, तो ऐसा तो होता है ना कि बहुत सारे बहुत काबिल स्टूडेंट हैं, लेकिन चूंकि वो इस मामले में कमज़ोर हैं, लिंक्स बनाने में, तो उनका नहीं होता। नहीं, अब ऐसा भी होता है कि कुछ लड़के इतने काबिल होते हैं, या अपनी काबिलियत का सिक्का कम से कम वहाँ इंटरव्यू बोर्ड पर ऐसा ये करते हैं कि मजबूर हो जाते हैं वो नंबर देने पर। अब एक एक लड़का जो है, वो रटे रटाए जवाब दे रहा है, या उसके यहाँ क्रिएटिविटी है, तख्लीकियत है, ये क्या पता चल जाता है। ये भी सुनने में आता है, ये अक्सर ये तस्करे होते रहते हैं कि आजकल यूनिवर्सिटियों में डिग्रियां बांटी जा रही हैं, और ख़ास तौर से पीएचडी में। पीएचडी का मामला तो बहुत ख़तरनाक है। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम जावेद निहाल साहब के घर पे 2 डिग्री देखी, 2 डिग्री नहीं, तो थीसिस 3-4 साल के वक्फे में उन्वान बदला गया था, अच्छा। और एक ही मैंने मेरा माथा ठनका, मुझे लगा कि इसमें क्या बात है। मास्टर्स होनी चाहिए, होगी, लेकिन मैं देख के हैरान रह गया कि डिट्टो, मैंने वो जो पहले 4 साल पहले जो डिग्री मिली थी, बिल्कुल वही, सेम कॉपी। सेम कॉपी। और फिर और यही। जो हमारे उस्ताद मोहतरम इतने बिजी रहा करते थे, मसरूफ़ रहा करते थे, अखबार की ड्यूटी, और 2-3 अखबारों से मुझे लिखते, और फिर स्पोर्ट्स शालमिशना, जिन अखबारों में थे, अखबारों में उनका इस्तेसाल होता था इस तरह से, बहुत काम लेते थे लोग। लेकिन चूँकि उनके किस औलाद थे, सारे बच्चों को आला तालीम दिलवा रहे थे वो, तो मजबूरी थी मुख्तलिफ जगह काम करना। तो उनको इतनी फुर्सत नहीं, याद नहीं है कि हमने ये थीसिस देखी है। तो हद हो गई। एक ही, तो ये उस वक्त भी हुआ अभी था। एक ही एग्जामिनर के पास वो आ रही है, 2 बार ये कॉपी। अरे नहीं, मुमतहिन जो है ना, मुमतहिन अलग अलग है, अच्छा, दोनों के अलग अलग। अलग है। लेकिन दोनों के ये जो है, मैंने ये मिले हुए हैं आपस में, 2 दोस्त हैं। अच्छा अरे अच्छा। ले ये ले ले, हो गया। इसी से मिलता जुलता एक सवाल था मेरा कि पीएचडी के मकाले जो आजकल लिखे जा रहे हैं, का म्यार बहुत ही गिरता जा रहा है। गिरेगा। बहुत लोग तो जिंदों पर तहकीक कर रहे हैं। ना, जिंदों पे तहकीक करना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन लेकिन जब आपको सारा मवाद मिल जा रहा है, खुद
جن سے آپ کر رہے ہیں وہیں سے مل جا رہا ہے. نہیں میں نے ایسا ہے کہ جنوں پر تحقیق اگر تحقیق ہو، اگر تحقیق ہو تب، لیکن تحقیق نہیں ہے، میں ڈگری لینے کی اگر بات ہو تب یہ زیادہ آسان ہے. ہاں. مظفر حنفی صاحب پر ان کی حیات میں 3-4 ڈگریاں میں نے تفویض ہوئی، لیکن یہ ہے کہ جو کام پہلے ہوا وہ کام لگتا تھا یہاں کام ہے. پھر بعد میں کاپنگ شروع ہو گئی ہے نا. تو اب ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، پڑھتے ہی نہیں ہے. اب تو ساری چیزیں انٹرنیٹ پر مہیا ہیں، ڈالیے لیجیے کاپی کیجیے پیسٹ کر ہاں، اب تو وہ بھی نہیں، اب تو اے آئی کا زمانہ ہے. یہ آئی. تو وہ سوال کیجئے، وہ جواب لکھ کر دے دے گا آپ کو. اللہ رحم کرے، کیا ہوگا. کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ کسی اسٹوڈنٹ سے آپ نے کچھ ایسا سبق آپ نے سیکھا، کچھ ایسا واقعہ ہوا جو آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھا تھا؟ ہوتا ہے نا کوئی واقعہ ہوتا ہے جو انسان کو ایک نئی سمت میں لے جاتا ہے. نہ دیکھیے، میں نے پہلے بتایا قدریں بدل رہی ہیں، تو ان قدروں میں یہ بھی ہے کہ اساتذہ کو اساتذہ نہیں سمجھنا ہے نا. اب یہ رجحان بن رہا ہے. تو خاص طور سے ایک طالب علم میرا جو بہت ترقی کر گیا، اس نے جو اپنا رویہ بدلا، رخ بدل دیا، انہیں تکلیف پہنچائی. اور یہ ہوا کہ بھائی اب پنڈت جی اس کو بچے کی طرح آدمی سمجھے، وہ بچہ بھی اگر آنکھیں پھیر رہے ہیں تو پھر کیا ہو. تو چونکہ اپنے طالب علموں کو ہم نے سب کو اپنے خاندان کا حصہ سمجھا. یہ تو آپ کے اندر تھی یہ بات. اپنے کالج میں آپ ایچ او ڈی تھے، تو یہ جو پوسٹ ہے، عہدہ ہے یہ صدر شعبہ کا، یہ کانٹوں کا تاج ہے یا بہت اعزاز؟ کیا ہے یہ؟ آپ کو کیسا لگا؟ نہ اعزاز تو ہے بہرحال، اعزاز تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ کانٹوں کا تاج تو ہے. اس لیے کہ بھائی آپ ذمہ داریوں کا ایڈیشنل بوجھ لے رہے ہیں ہے نا، فاضل ذمہ داریاں لے رہے ہیں آپ، اور ساتھ ساتھ ایک رسک بھی لے رہے ہیں کہ آپ اپنے جو سبورڈیٹس ہیں جب ان کو کسی بات پر ڈانٹیں گے، کسی بات پر ٹوکیں گے، وہ آپ کو دشمن ہو جائیں گے. تو آپ اپنے آپ کے جو اساتذہ تھے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے، ان کو آپ کس طرح کنٹرول کرتے تھے؟ ظاہر ہے کہ اس میں کئی طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ آپ کی بات سننے والے ہوں گے، کچھ آپ کے خلاف بھی جاتے ہوں گے. نہیں تو تو بھائی آپ اس کو ہینڈل کس طرح کرتے تھے؟ پھر یہ کرتے تھے کہ بھائی روٹین بناتے وقت سب کی پسند کا خیال رکھتے تھے. اچھا. میرا معاملہ یہ تھا کہ میں پہلا کلاس میں لیتا تھا اور آخری کلاس بھی میں لیتا تھا، اور میں کوشش کرتا تھا کہ جو گزارش کرتا تھا کہ ہفتے میں ایک دن آخری کلاس تک کوئی میرا ساتھ دے. تو ہوتا تھا پہلے کلاس میں بھی
ایک دو آدمی بھی جاتے تھے. مانے یہ ہے کہ ذرا ٹیکسفل ہونا ہوتا تھا. یہ تو ہے تو بڑا مشکل کام سب کو اپنے یہ میں رکھنا. جو یونیورسٹی کی سیاست ہے اس میں اردو کے شعبے کی اس کا کتنا حصہ ہوتا ہے, کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو حیثیت بنگلہ کی ہوگی یا دوسرے ڈپارٹمنٹس کی ہوگی, ہم لوگ کو لگتا ہے کہ اردو ڈپارٹمنٹ وہاں تھوڑا کمزور پڑتا ہوگا. نہیں دیکھیے اب یہ الگ الگ اپروچ کی بات ہے. اب جیسے مجھ سے پہلے جو ہیڈ تھے وہ یونیورسٹی جاتے تھے, اپنے کام سے کام رکھتے تھے. اور پھر یہ کہ جو یونیورسٹی کے آفیسرس تھے, نہیں آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے مساوی ہوں, لیکن آپ کو سر کہتے تھے, آپ کی خدمت کرتے تھے. میں نے یہ کیا کہ بھائی سب کو اس کے مطابق میں نے سب کو عزت دینا شروع کیا, میں نے ملنا شروع کیا. تو پھر آہستہ آہستہ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں یہاں تک کہ ڈین جو ہوئے سب بعد میں وہ سب میرے دوست ہو گئے, دوست ہوتے چلے گئے. پہلے سے کسی ڈپارٹمنٹ تھے, دوست ہو گئے تھے. اور یعنی اپنے معاملات کو اپنی خوش اخلاقی سے حل ہاں, کیا. تو پھر ایسا ہے کہ یہاں تک کہ اس سے بڑا کام ہم نے لیا. میں نے یہ جو میرے کنیکشنس تھے, جی تو میں کبھی یہ نہیں تھا, کمامیش کبھی نہیں رہا. بچے لوگ ہوتے ہیں نا کہ انٹروورٹ ہوتے ہیں, میں انٹروورٹ نہیں رہا کبھی. اپنے کالج میں آپ نے, جہاں تک میں جانتا ہوں کہ اپنے کالج میں اپنے ایم اے کا شعبہ قائم کرنے میں کافی محنت کی, آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے یہ, ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے ایم اے کا شعبہ جو ہے میرے لیے وقار کا مسئلہ تھا. پہلی بات تو یہ کہ ایم اے کے نہیں, جو انڈر گریجویٹ جو شعبہ تھا ہمارا, اس شعبے میں بھی ہمارے لیے ایسا تھا کہ روم فکس نہیں تھا. کوئی روم خالی ہوا ملا اس میں گھس گئے. ہمارے صدر شعبہ جو ہے بہت محترم تھے, سب لوگ احترام کرتے تھے. کون تھے؟ اسدالجمال صاحب. اچھا ہے اسدالجمال نا, صاحب, جی. لیکن ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے, لڑتے نہیں تھے. حالانکہ وہ ہماری ایسوسیشن جو ہے, ایسوسیشن کے گورننگ باڈی کے ممبر تھے, بہت کچھ تھے, لیکن ایک دم میٹنگوں میں چپ رہتے تھے. میں جب ہیڈ ہوا تو میں نے پھر ہنگامہ شروع کیا ہر میٹنگ میں. کیا ڈپارٹمنٹ بند کر دیجیے, یہ نہیں چلے گا. ہم لوگ وہ کینٹین میں جہاں لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں وہاں ہم لوگ کلاس لیتے تھے. کینٹین کے بغل میں نے جو اسٹاف روم کے پیچھے جو جگہ ہے اس جگہ پہ ہم لوگ کلاس لیتے تھے. ایک طرف نشہ جبیر لے رہے ہیں, ایک طرف میں لے رہا ہوں, ایک طرف کبھی جمع صاحب لے رہے ہیں اور کبھی میں لے رہا ہوں. ہم نے یہ کیسے ہوگا بھائی, جی ابھی صورت حال ہے. ہم نے یہ نہیں چلے گا, روم فکس کیجیے. پھر 2 روم الاٹ کروائے تاکہ ہم لوگ کو یہاں نہیں بیٹھ کے یہ کرنا پڑے. اور اگر روم خالی نہیں ہو رہا, 2 روم, 3 تھرڈ کلاس بھی ہے, تو تھرڈ کلاس کہاں ہوگا, پرنسپل کے اینٹی چیمبر میں
हम लोग क्लास लेते थे। हमने कहा वहाँ नहीं बैठेंगे, हम लोग उठा गिरे नहीं हैं, फकीर नहीं है। और उसके बाद जब एमए के शोभा खोलने के सिलसिले में तो मेरी जो हमने कहा कि ये कि सबसे मिलना जुला होता था, उस दोस्ती ने, उस चैनल ने बड़ा काम किया। वो है कि सरसी मोहम्मद दां जो कभी कंट्रोल मेजरमेंट में हुआ करते थे, वो तरक्की करके और ये हो गए, प्रोविसी हो गए। तो फिर मेरी कोशिशें जो है वो रंग डालने लगी। और इत्तेफाक की बात है कि जब बिल्कुल मूवमेंट शबाब पर पहुंचा, हमारे मजबूरी ये थी, गवर्नमेंट कॉलेज है, बगैर डीआई के परमिशन से हम लोग कुछ नहीं, डीपीआई के परमिशन से कुछ नहीं कर सकते। तो सारे वहाँ फॉरवर्ड करा के उसके बाद ये जमा करना। तो सरसी मोहम्मद दां जो है, इत्तेफाक की बात है कि वाइस चांसलर जो है रिटायर कर गए और प्रो वाइस चांसलर सरसी मोहम्मद दां वो कायम मकाम वाइस चांसलर हो गए। बस मेरा काम बन गया, है ना। उन्होंने कहा फिर रास्ते हम और किए, और उसको आईसी जो हैं, कई मीटिंगें हुई रजिस्ट्रार के चैम्बर में। फिर आईसी को बोला, कहा कि इनके लिए मीटिंग फिक्स कीजिए, एक्सपर्ट बुलाइए। मुझसे कहा कि एक्सपर्ट ऐसा आदमी आना चाहिए जो आपके डिपार्टमेंट को नो नहीं कह दे एमए को। तो मैंने वो यूसुफ तकी साहब का नाम प्रपोज किया। हालांकि मुझसे मेरी लड़ाई होती रहती थी, मुझसे हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन मैं जानता था कि बहुत सही आदमी है और आउट ऑफ द वे जाके मेरे लिए काम करेंगे। आए बेचारे, उन्होंने ये किया, इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन ओके कहा। यूनिवर्सिटी की टीम तो डीन साहब तो मेरे दोस्त थे ही, इतवार से फिलोसफी के आदमी थे वो। तो इस तरह रास्ता हमारा हो गया, एमए हो गया। चलिए, बहुत बड़ा काम आपने और किया। जानते हैं उससे बड़ा काम मैं समझता हूँ कि अभी 2 साल मुकम्मल नहीं हुए थे, अब मेरा पहला बैच निकलने वाला है। मैंने जाके सरसी मोहम्मद दां से कहा कि अब क्या होगा, हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं पीएचडी में दाखिला का मिलेगा, पीएचडी करना चाहें तो। तो जी। कहा कि अभी अभी तो स्टार्ट हुआ है, चलने दीजिए। हमने कहा नहीं, हम नहीं चलने देंगे। अब आपके रहते हुए, आप मेरे दोस्त आदमी हैं और आपके रहते हुए, फिर उन्होंने वो भी कर दिया, पीएचडी का भी प्रमोशन पर शुरू परमिशन मिल परमिशन गया। मिल गई उसकी। और जानते हैं ये इस पर बहुत सारे हलकों में, यानी अपर हलकों में ये बात हैरत की बात थी कि कहाँ से किसने करा दिया, इसलिए कि हुक्मरान तबका तो नहीं कर रहा था, हुक्मरान तबका ने नहीं किया था। फिर एक साहबा ने मुझसे कहा कि अरे भाई, हम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। हमने कहा कि आपने किया क्या, है ना। तो कहा कि अच्छा ये बता दीजिए कि आप किसके चैनल से गए। हमने कहा कि अगर चैनल इधर उधर करेंगे, यूनिवर्सिटी लेवल पर बात करेंगे, तो ये बात नहीं होगी। मैंने उस वक्त के वज़ीर तालीम जो थे बंगाल के, श्रीरामपुर के थे, बाद में एमपी हुए वो, सुदर्शन राय चौधरी है। हमने कहा कि भाई वो तो मेरा साला फलां पार्टी करता है और उससे करीब है। मैंने उन्होंने कहा कि जाए वो मेरी खिंचाई, हमने कहा हमारे में चाहिए, कर दिया। ओ यही हम लोग सोच रहे थे क्या ऐसा कैसे हो गया, इस तरह की बात है। तो बहुत नहीं जानते हैं, जब मैंने उस मरहले में मेरे साथ बहुत ज़्यादती भी हुई। अखबार में ये मरासले आए अखबारात में कि मैं नहीं चाहता कि मैं एमए हो। या अल्लाह। ये हमेशा होता है। तो हमने कहा कि खैर अल्लाह मालिक है, अल्लाह इज्जत देगा, और अल्लाह ने इज्जत बख्शी है, इंशाल्लाह काम हो गया। ये आपका बड़ा कारनामा था कि एमए का शोभा आपने कायम किया, फिर पीएचडी की भी परमिशन आपने ली। और ये मेरी खुशनसीबी है कि
उस पहले बैच में मैं भी था। अच्छा, अब कुछ सवालात थोड़ा अदब से हम लोग कुछ ले लेते हैं कि क्या जदीद शायरी, जो क्लासिकल शायरी है, हमारी रवायती शायरी है, उसका मुकाबला कर सकती है? नहीं, देखिए जितने तजुर्बात हुए हैं उर्दू शायरी में, अगर वो रवायती शायरी से अलग हैं तो उनको फ़ना होना है। रवायत से रिश्ता कायम रखिए। यानी क्लासिकल शायरी ही हाँ, असल है, मीरास है, मीरास है। असास है। और क्या आपको ऐसा लगता है कि तरक्की पसंद तहरीक जो थी उसने उर्दू अदब को कुछ दिया, या महज प्रोपेगेंडा ही बनकर रह गई? नहीं, तरकपसंद उर्दू तहरीक जो है एक कामयाब तहरीक थी। उसमें प्रोपगेंडा वाले लोग भी थे, लेकिन आज उनको कोई याद नहीं रखता है। लेकिन आपको ये मानना होगा कि तरकपसंदी का की देन है सरदार जाफरी। फैज। मानना होगा, मजरूर हैं, फैज़ हैं, जी। फराज हैं, साहिर। साहिर हैं। ये तो ये सब तो अता है तरीके। हाँ, अब देखिए उस ज़माने में इन लोगों ने जो, फिक्शन में भी हम लोग देखें तो एक हाँ, से एक नाम है एक इसमें, फिक्शन में जो बड़े नाम आए सब तरकपसंदी। सारे और तक। जानते हैं, मैंने ये जो है जिन लोगों ने तरकपसंदी और इसके दरमियान बैलेंस रखा वही कामयाब हुआ। और मजरू उस ज़माने में मजरू जब मैंने कि दूसरे अशार जो है, दूसरे शायरों के हल्ला बोल इस तरह के जो, उसमें मजरू का शेर आता है कि देख जिंदा से परे रंगे चमन जोश शबाब, रक्स जी, करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना देख। वाह। है ना, इसके भी अशार नहीं कर रहे थे। फैज़ का दो इश्क जो है, और इसके जस्ट इसी के मुकाबले में हम लोग देखते हैं कि जब जदीदियत की तहरीक चली तो इस लहर ने, जहाँ तक मुझे लगता है कि इस जदीदियत की लहर ने उर्दू अदब को नुकसान पहुँचाया, क्योंकि आम कारी किताबों से दूर हो गए, रसायल से दूर हो गए। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? बिल्कुल। जदीदियत की जो तहरीक थी और जिसके फ़रोग़ में बड़ा हिस्सा लिया फारूकी साहब ने, हम्म। सफ़ू निकाला और उन्होंने, मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने अदब पर सब खून, अदब मारा पर सब खून मारा मारा। था। लेकिन वो खुद देखिए उनको पनाह कहाँ मिली जब तफ़हीम गालिब लिखने लगे, जब उन्होंने, जब कई चांद थे सरे आसमां जैसी क्लासिक हाँ, उन्होंने। नावल लिखा। हाँ फिर जी। भी ये फिर उनका मीर तक़ी मीर के कलाम की जो तशरीह लिखी, हाँ ये शेर शेर शुरंगेज शेर शुर। कई जिल्दों में, तो क्या है भाई, ये आपने तबाह करके उसके बाद हाँ, एक इमारत, खड़ी इमारत, शानदार इमारत के तबाह। मुझे याद है मेरी वो शुरुआत के दिनों में जब पढ़ना लिखना शुरू किया था तो देखते उस वक्त लोग बहुत ज़्यादा रसायल छपते थे, रसायल लोग पढ़ते थे, लाइब्रेरीज में लोग पढ़ते थे। आज तो सारी लाइब्रेरियाँ खत्म हो गई। खत्म नहीं। किताबों से बिल्कुल लोग अलग हो गए। किताबों में रसायल में जो अल्लम गल्लम छपना शुरू हुआ, उसने आम कारी वो को आम कारी क्यों पढ़ेगा वो? क्यों पढ़े। अफसाना निगारों में आपकी नज़र में अहम कौन कौन से नाम हैं पुराने जो? पुराने हाँ। पुराने लोगों में तो आप उनको नहीं छोड़ सकते, मुंशी प्रेमचंद को नहीं छोड़ सकते। खैर वो तो है ना। वो मुस्तहकम हाँ,
یہ نام بڑا نام ہے. ان کو ہلانا مشکل ہے ان کی جگہ سے. نہیں پھر بعد میں جو آئے لوگ ان میں بیدی، کرشن چندر، عصمت چغتائی، منٹو، منٹو کیا نا، کا تو اور میں منٹو کو بہت بڑا افسانہ لگا تھا. یہ تو بہت ہے. بہت بڑا. اس نے حالانکہ اسے کبھی بھی اس پر فوش نگاری کے تانے بھی یہ ہوئے اور مقدمات بھی چلے، لیکن منٹو فن جاتا تھا. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ منٹو پر جو مقدمات جو ہوئے فحش نگاری کے لیے، اس سے کہیں زیادہ فحش آج کل لکھا جا رہا ہاں ہے. کوئی پوچھ نہیں رہا. منٹو خواہ بدنام ہے میری نظر میں، میں نے جیسا سمجھا ہے. نہیں اب دیکھیے چونکہ اب اس وقت معاملہ دوسرا تھا. منٹو جو ہے اس کا وہ سچا فنکار تھا، اور وہ کیسے کسی واقعے سے ایک بڑا افسانہ لکھ سکتا ہے یہ وہ جانتا تھا. کسی لوگوں کے یہ بات نہیں تھی. صحیح. اب ان کا منٹو کا جو افسانہ ہے کھول دو، 4-5 سطروں میں لکھا گیا افسانہ، مختصر افسانہ، بڑا افسانہ ہے. ہاں بات تو صحیح ہے. ان کے وہ افسانے جو بدنام ہوئے ان افسانوں میں بھی دیکھیے. وہ اچھا یہ قلم میں ایک شعر کہا تھا کسی نے، غالباً کلیم عاجز کا ہے. ایک تو غالب نے کہا تھا سلیقہ ہو تو گنجائش بہت ہے نا. اچھا غزل اور تنگ دامانی نا کس نے کہا تھا یہ، غزل اور تنگ دامانی کی شکوہ، سلیقہ ہو تو گنجائش بہت ہے. گنجائش بہت ہے. اور پھر کسی نے کہا، خیر میں نے کہنا ہے کہ بات جتنی بھی غلط ہو اگر سلیقے سے کی جائے تو بات میں ہاں یہ تو یہی تو معیار پیدا ہو اصل جاتا ہے. چیز تو یہی ہے. خواتین جو ہیں فکشن نگار یا شاعرات، ان میں آپ کون کون سے نام آپ کو اہم لگتے ہیں؟ خواتین افسانہ نگاروں میں تو جو شروع میں جنہوں نے افسانے لکھے، قمر جہاں، کیا کون جہاں تھا، انگارے میں جن کا اچھا انگارے. ہاں ان کے یہاں جو یہ تھا، شیخ عبداللہ کی بیٹی تھی تو جن کا کنٹریبیوشن ہے وہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں، تو حوصلے کی بات تھی اور سلیقہ بھی تھا. اور انگارے کے بہت سارے افسانوں میں جو بہت بھداپن جو آ جاتا ہے، ان کا بھداپن بھی نہیں ہے، بات کھلی ہے. عصمت چغتائی ہیں، ان کے افسانوں میں جان ہے. حالانکہ ان کا بھی بات خوش باتیں ہیں جیسے لحاف، لیکن لحاف بڑا افسانہ ہے نا. تو صحیح ہے. یہ واجدہ تبسم کے ایک افسانہ اترن، ہاں اترن تو بہت مشہور ہاں بہت افسانہ ہے ان کا. کیا افسانہ ہے. آج کی جو نسل ہے یہ اردو سے دور ہو رہی ہے، اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اردو آہستہ آہستہ مٹ رہی ہے، دم توڑ رہی ہے. کیونکہ سارے ہی نوجوان نسل ابھی سارے کے سارے زیادہ تر انگریزی میڈیم سے پڑھ رہے ہیں، اردو سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ
کہ کیا رہا ہے؟ نہیں اس میں دیکھیے مشکل یہ کہ زبان کے تعلق سے اردو والوں کا رویہ جو ہے وہ ظالمانہ ہے. بنگلہ والے اور دوسری زبانوں والے جو ہیں وہ چاہے جس اسٹیٹ میں بستے ہوں اپنے بچوں کو بنگلہ پڑھاتے ہی ہیں، سکھاتے ہیں، اس لائق رہتے ہیں کہ بنگلہ سے ان کا رشتہ قائم رہے. میں نے دیکھا حیدرآباد میں بنگالی فیملی بچی ہوئی ہے، دلی میں بنگالی فیملی ہندی سے میڈیم سے پڑھتے ہیں، لکھنؤ میں دیکھا. لیکن بنگلہ زبان نہ صرف گھروں میں بولتے ہیں بلکہ اپنی دکانوں میں بورڈ بھی لگاتے ہیں بنگلہ میں. ہمارا اردو والا جو ہے وہ پتہ نہیں اردو کو کیا کتنی حقارت لگتا ہے. میں ابھی دو دن ہوئے 3 دن ایک سالگرہ کی تقریب میں تھا. ایک 2.5 سال کے بچے کو اس کی ماں جو ہے وہ بھی مہمان تھی، اس کو بتا رہی ہے یہ کیا ہے. اس نے کہا آلو، پوٹیٹو. تو ہم نے کہا کہ وہ جب اس کو بھیجیے گا نا بازار، جب پوٹیٹو کہے گا نا تو وہ آلو والا جو ہے ترکاری والا بولے گا نہیں ہے بابو جاؤ. آج کل تو لوگ بچے کو اس کو سکھائیے، اس کے پہلے اپنی زبان سکھائیے، اس کے بعد سکھائیے انگلش. یہ صورتحال ہے. ایسی میں نے جو دوری زبان سے یا زبان کو اپنے کمتر سمجھنے کا جو احساس ہے، طریقہ ہے، وہ اردو والوں کے علاوہ اور کہیں نہیں ملے گا آپ کو. تو ہوگا شاید، لیکن پھر بھی جو لوگ حساس ہیں، میں نے اپنے سارے بچوں کو اردو میڈیم سے پڑھایا. جی ہاں میں نے بھی، یہ بہت کم ہوتا ہے. لوگ تو دیکھتے ہیں سبھی لوگ زیادہ ابھی ایک اسٹیٹس ارے اب سمبل ہو گیا مشکل ہے. یہ ہے کہ میں نے اب میری نواسی جو ہے وہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہی ہے. ہاں وہی تو ابھی اسٹیٹس سمبل ہو گیا کہ انگریزی سے نہیں پڑھانا یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑا چیپ ہو گیا ہاں یہ بہت، اور اسی وجہ سے وہ لیکن اب یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کہا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اس نے اس کو قرآن شریف بھی پڑھایا گھر میں اور اردو بھی پڑھنا سکھا رہی ہے. اس کا ایک اور یہ ہے کہ اردو جو بچے خیر وہ تو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، اور اردو اسکرپٹ جو ہے وہ رسم الخط جو ہے آہستہ آہستہ وہ رومن کی طرف شفٹ ہو رہی ہے، کیونکہ وہ موبائل یوز کر رہے ہیں یا انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں اور وہاں پر وہ ٹائپ کر رہے ہیں، وہ اردو کو رومن میں لکھتے ہیں. تو یہ تو اردو کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. نہیں رومن لکھنا یا دیوناگری میں لکھنا، کسی بھی دوسرے شریف میں لکھنا اردو کے لیے زہر حلال ہے. یہ سیاست ہونا چاہیے. اردو کے لیے خطرناک ہے، خطرناک. کیونکہ کسی بھی زبان کی روح اس کی اسکرپٹ میں ہی بالکل. ہوتی ہے، اور وہ اسکرپٹ اگر چھین لی جائے تو پھر کیا رہ جائے گا. آج کل وہی ہو رہا ہے. جو بچے ہیں ابھی نوجوان جو بھی ہیں وہ اگر اردو سمجھتے بھی ہیں تو وہ رومن میں، موبائل میں وہ رومن میں ٹائپ کرتے ہیں. تو یہ تو اردو کو بہت بڑا اردو کے نقصان لیے ہوا بہت بڑا المیہ ہے یہ. المیہ. اگر آپ کو فرض کیجئے کہ آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ تعلیمی نظام کو اپنے حساب سے تبدیل کرنے کا موقع دیا جائے آپ کو، تو آپ کیا تبدیلی لانا پسند کریں گے؟ تعلیمی نظام کو کس طرح کا کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم تعلیمی نظام کو نہیں کریں. میں نے کہا کہ فرض کیجئے کہ نہیں. آپ کو ایجوکیشن منسٹر بنا دیا گیا اور آپ اس میں کیا تبدیلیاں لانا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو نیا 4 سالہ نصاب آیا ہے گریجویشن کا اور ایم اے کا 1 سال کا، یہ تعلیمی نظام میں حالانکہ بہت فائدے دکھائے جا رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں یہ نقصان دہ. ان دا لانگ رن میں نے بچوں کے پاس کچھ نہیں رہے گا. اب تو وہ گریجویشن سے نیچے اب ہائر سیکنڈری میں بھی آ گیا، سیمسٹر سسٹم ہو گیا وہاں بھی. نہیں سیمسٹر سسٹم جو ہے اس کی پاسداری کیسے ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ اساتذہ کم ہیں ہر جگہ، ہر ڈپارٹمنٹ میں، یونیورسٹی سے لے کے
और ये प्राइमरी स्कूल से लेके ऊपर लेवल तक। तो आप जिन लोगों पर जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो पढ़ाएं, सेमेस्टर एग्ज़ाम लें, तो कब पढ़ाएंगे, कब एग्ज़ाम लेंगे, कब क्या करेंगे? हाँ, ये तो बात सही है। कहीं कहीं तो ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। असातिज़ा की ही कमी तो कॉलेजेस में भी है, स्कूल्स में भी है। कैसे क्या मैच होगा? अब देखिए हमारे यहाँ एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें हायर सेकेंडरी के बच्चे बच्चियों के लिए ये नज़म है कि वो 3 दिन हफ्ते में आए, 3 दिन लड़के हैं, 3 दिन लड़कियाँ हैं। असातिज़ा की कमी की वजह से ये मैनेजमेंट का तरीका है। नहीं करेंगे तो फिर पढ़ा नहीं पाएंगे, और नहीं पढ़ेंगे, जो अभी जो 3 दिन पढ़ रहे हैं ये भी नहीं पढ़ेंगे। ये भी नहीं पढ़ेंगे। बड़ी खराब हालत है। उर्दू का मुस्तकबिल, अगर आपसे कहा जाए कि उर्दू का मुस्तकबिल सिर्फ एक लफ्ज में बयान करें, कौन रोशन, सा लफ्ज होगा? रोशन है। रोशन है। चलिए, माशाअल्लाह। इसलिए कि देखिए हमारे यहाँ की सूरत हाल भले ही ये हो, लेकिन बाद स्टेट ऐसे हैं जहाँ आज भी, जैसे महाराष्ट्र में, हाँ, महाराष्ट्र में मैं तो उर्दू उर्दू तालीम का अच्छा वहाँ इंतज़ाम है। वहाँ बहुत अच्छा है। कर्नाटका में उर्दू तालीम का अच्छा इंतज़ाम है। कश्मीर में तो खैर यही, वहाँ तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, डोगरी के अलावा, कश्मीरी के अलावा ये भी है। और हमारे स्टेट में या बिहार में, यूपी में जो है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज तो सिर्फ कहने के लिए कहने है, के लिए इससे कोई कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। किसी दफ्तर में आपकी दरख्वास्त अगर पहुंचती है तो वहाँ एक मुतरजिम नहीं है, वही तो, वो आपका जो काम होने वाला होगा वो वो भी भी नहीं नहीं होगा। होगा। वो कौन सा सवाल है जो आप चाहते थे कि मैं पूछूं लेकिन मैंने नहीं पूछा? आपने मेरी ज़िंदगी के ताल्लुक से कुछ पूछा नहीं। हाँ, ये तो है। मैंने जिंदगी के ताल्लुक से पूछा, वो आपके आपकी तालीमी जिंदगी के बारे में शुरू में जो सवालात हुए। हाँ, हाँ, वो जाती जिंदगी जो आपकी घरेलू जिंदगी थी उसके बारे में कोई बात नहीं नहीं तो हुई। ये है कि मैं तालीम और अदब के ताल्लुक से ही मैं बताऊँगा जी। थोड़ी बातें, कि अदब पढ़ने का शौक़ कैसे पैदा हुआ, हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। जी है जी, ना? ठीक है। पहले तो हमारे हालात खस्ता थे, ये बताया आपको मालूम होगा शायद। मेरे वालिद की इंतकाल, मैं 10 साल का था तब हो गया। बड़े भाई लोग बेकार थे उस वक्त। तो जो हालत होनी चाहिए, एक छोटे थे हमारे जो कारखाने में काम करते थे, मगर वो भी बदली मजदूर थे। अच्छा। बदली जानते हैं ना, हाँ, टेम्प्रोरी। टेम्पररी मजदूर तो वाला। उसको जो है बदली वालों को हफ्ते में 1 दिन 2 दिन काम मिल जाता था। तो जो आमदनी होती थी उसी में किसी तरह हम लोग घर चलता था। मैं क्लास 6 में था तो भैया ने एक दुकान खोली, बड़े भाई ने, कमाल भाई ने चाय की दुकान खोली, और खूब चलने लगी। अच्छा, वो जो हैं वो किताबों के शौकीन थे। अच्छा। वो हमारे यहाँ जो इस्लामिक में लाइब्रेरी है, किताबों का अच्छा ज़ख़ीरा था, तो पढ़ते थे। दुकान चली तो सारे रसायल आने लगे वहाँ। रसायल आने लगे तो मैं अब पहला अखबार तो पढ़ता ही था, अखबार बचपन से पढ़ता था। पढ़ना लिखना मुझे बचपन से ज़्यादा मेरा सही हो गया था कि वो एक थर्ड जेंडर की थी हमारे यहाँ, उनका अच्छा। होटल था, चमेली चाची हम लोग बोलते थे। अच्छा जी। तो स्कूल हमारा मॉर्निंग था, मॉर्निंग प्राइमरी वाला। तो मैं आता था तो बोलते थे बेटा नहा धो के आ जा, अखबार सुनाना है। तो मैं जाता था, और वो सुनती रहती थी कि अखबार में क्या खास खबर है। बोले फला देखना, फला कश्मीर के बारे में, फला गोवा के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। तो मैं पढ़ता था, पढ़ के सुनाता था उनको। और उस ज़माने में नाखानदान लोगों की तादाद ज़्यादा थी, तो हर घर में ख़त आता था, तो ख़त का जवाब मैं लिखता था, ख़त का जवाब मैं लिखता था। घर में बुलाया जाता था, ए बेटा ख़त का जवाब दे दे। तो इस तरह से ये हुआ कि वो तो सिलसिला था ही, अखबार पढ़ने का शौक़ था, हो ही गया था सब। तो इसका मामला था। बहरहाल रसायल आने लगे तो मैं रसायल पढ़ने लगा। रसायल पढ़ने लगा तो उसमें दिलचस्पी मिलने लगी।
وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا تو میں نے اپنا شریک بنا. میں وہ رشید صاحب تھے جو بعد میں ڈبلیو پی سے ہوئے اور پھر انتقال بھی فرمایا گیا. مجھ سے سینئر تھے 2-3 سال 4 سال بول کے. میں 6 میں تھا تو کلاس 10 میں تھے. تو ان سے بڑی قربت تھی, ایک ہی باڑی میں رہتے تھے ہم لوگ. تو پھر ان کو میں کچھ چیز پسند آتی تھی تو وہ کہ رشید بھائی اس کو پڑھی ہے. ان کو چسکا لگا, وہ پڑھنے لگے. پھر میرا ایک ساتھی تھا نعیم اختر جو فیض احمد فیض کا ٹیچر ہوا, انتقال کر گیا. تو اس کو بھی میں نے شریک بنایا. مگر وہ اس کو جو ہے یہ تھا خپ تھا, ایک اس کے والد کا پریشر تھا حافظ اللہ صاحب مرحوم کہ تم کو فرسٹ سیکنڈ ہونا ہے, فرسٹ آنا ہے. اسی دباؤ میں بیچارہ دبا رہتا تھا. تو میں نے تھوڑا اس کو پڑھوانا شروع کیا تو پڑھنے لگا. پھر ابن اشوی کا ناول پڑھوا دیا اس کو. اچھا. اب اس کے بعد تو سلسلہ شروع ہو گیا. تو اب یہ جو ہے یہ معاملات میرے چلتے رہے. تو ہم لوگ ڈسکس بھی کرتے تھے رشید بھائی کے ساتھ, خاص طور سے رشید بھائی کے ساتھ میں نے وہ اس پر گفتگو ہوتی تھی کہ فلاں ارے تم نے دیکھی وہ فلاں کی نظم, فلاں کی غزل دیکھی ہے, شاعر کی غزل دیکھی ہے, اسے دیکھی ہے. تو میں نے کہا نا ابھی بھول گئے. دیکھ لیا. فلاں کا افسانہ پڑھا ہے. اس طرح سے میں ان کو بتاتا تھا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. اس طرح سے پھر بڑے بھائی نے کتابیں مجھے بتائیں کہ فلاں 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 کتاب پڑھو. کتاب پڑھنے لگا. اس طرح سے اتنا بڑھتا رہا ذوق کہ مطلب کم عمری میں بہت سی ایسی. اس دور میں آپ نے بہت پڑھا, کوئی ایسی کتاب جو کہ آپ کو بہت پسند آئی, آج تک یاد ہے؟ دیکھیے سر ناولوں میں اس میں تو الگ معاملہ ہے نا. ایک کتاب جس نے مجھ پر اثر بھی ڈالا ہے نا, وہ بھائی صاحب نے بتائی تھی, بڑے بھائی نے, تو اس کو پڑھ لینا ہے. خواجہ غلام الشیدین صاحب کی کتاب آندھی میں چراغ. کیا نام؟ آندھی میں چراغ. آندھی میں چراغ. جی. اور اس کتاب نے میرا رخ بدل دیا. میں نے وہ انسان کس سلسلے میں تھی, کیا؟ مختلف لوگوں کے احوال ہیں اس میں. احوال کیا, میں نے خاکہ نما ہے وہ. پھر مضامین بھی اس میں ہے نا. اچھا. تو جیسے شہادت امام حسین کا سبق ایک مضمون ہے, اس میں مہاتما گاندھی پر مضمون ہے, مولانا آزاد پر ہے, بہت سارے شخصیتوں پر نہیں. تو اس میں جو ہے انسانی قدروں پر اتنا زور دیا گیا تھا کہ میں کبھی بایاں سیاست سے بہت قریب تھا. یہاں تک کہ ایکسٹریم سیاست جو ہوتی ہے اس کی, اس میں داخل ہو گیا تھا. لیکن کبھی مجھ سے تشدد نہیں ہو سکا, اس لیے کہ مجھ پر اثر تھا اس کتاب کا. میں اس اسکواڈ میں شامل نہیں ہوا جس کا کام آرڈر کرنا تھا. تو یہ ساری چیز تو ایک کتاب وہ بہت ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا چاہیے. ویسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے تو ہزاروں اشعار پڑھے, لیکن کوئی ایک شعر جو آپ کے ذہن سے چمٹا ہوا ہے, بہت اچھا لگا ہو آپ کو, بہت زیادہ سب سے زیادہ پسند ہو جو شعر؟ نہ شعر تو ایک طرح سے بہت سارے اشعار جو ہیں چپک گئے ہیں ذہن سے, لیکن ایک شعر جس نے انسپائر کیا مجھے وہ اقبال کا شعر ہے, وہی جہاں ہے تیرا تو جسے کرے پیدا, یہ شنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. کیا بات ہے. تو میں نے اپنے حالات بدلنے کے لیے بڑی قربانیاں دی. میں بہت مالی حالات, بھائیوں سے مجھے سپورٹ ہمیشہ ملتا رہا, لیکن میں نے سپورٹ بھی اتنا ہی لیا جو مجھے یہاں سے کلکتہ پہنچاتے ہیں اور کلکتہ سے یہاں لاتے ہیں. اب میرا آج کا جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ نئے لکھنے والوں کو, آپ نئے شعراء ہیں, نئے ادبا ہیں, انہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ کو شعر گوئی کرنی ہے تو آپ کو میر کو پڑھنا ہوگا, شودا کو پڑھنا ہوگا, درد کو پڑھنا ہوگا, مومن کو پڑھنا ہوگا, ذوق کو پڑھنا ہوگا, انیس اور دبیر کو پڑھنا ہوگا,
आपको आते मुशफ़ी को पढ़ना होगा, सबको पढ़ना है। अगर आप नस्ल लिखना चाहते हैं तो तमाम क्लासिक की नस्ल को आपको पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग वाक़या मुझे याद आ गया। एक जगह मैं इंटरव्यू ले रहा था पार्ट टाइम लेक्चरर के लिए। मैंने स्टाफ से पूछा, हालांकि अफसाने पर वो काम भी कर रहे थे, कि और खुद अफसाना नगर भी हैं, कि आपने किनको पढ़ा है? तो उन्होंने पुराने में कृष्ण को बताया या बेदी को बताया, किसी एक दो नाम बताया। नए में तो गायब है। मैंने नए में पूछा कि भाई आपने तारीख चौधरी को पढ़ा है? आपने खिदमत अशरफ को पढ़ा है? आपने जीना बड़े को पढ़ा है? अच्छा। नाम ही नहीं लगता सुना। ये सोचता है भाई आप लिखते क्या हैं, कहाँ से लिखते हैं, मवाद कहाँ से लाते हैं? अगर बस कोई वाक़या गढ़ रहे हैं आप, अफसाने की सूरत दे रहे हैं, तो ठीक है, अफसाना आपका जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। बिल्कुल सही। शेर आपका मर जाएगा अगर उसमें शेरियत नहीं रहेगी। बहुत से अशार ऐसे हैं मुस्लिम। तो नाजरीन, आज हम लोगों के दरमियान हम लोगों की खुशकिस्मती है कि मोहतरम डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब तशरीफ़ लाए और हमने बहुत सारे मौज़ूआत पर बहुत अच्छी गुफ्तगू की, जो यकीनन आप सबको भी पसंद आएगी। तो यहीं हम लोग फिर उर्दू दोस्त पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में फिर किसी अहम शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।